ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم ہم سوئے حشر چلے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ مجھ سا بھی گناہگار کل پل سے گزر جائے گا ہوگی سرکار کی رحمت گناہگار کے ساتھ یہ تو طیبہ یہ تو طیبہ یہ تو طیبہ والمومایا طیبہ والمومایا ایک سوہنا تو لگنے سانو ازل تو مایا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ کون روتا کون روتا انہیں جانا اور ایس جملے دے جڑا نام بولیا تو اے بابا جی نے میں شکایت لانی دوڑی اے بابا جی نے بیٹھے انہیں جانا یا بھوری گرم میں استادہ نے شعر سنان لگا یا بھوری
اگر محمد کی مطلوب ہو، نام نامی سے پہلے بھی یا چاہیے، شعر لکھنا شہریار اپنی جگہ، نعت لکھنے کو احمد رضا چاہیے۔ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کر کے آپ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو طیبہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا خل پٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و حاکما، ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ایک دوست پوری عقیدت و احترام سے جناب رسول کریم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ مالک الملک رب ذوالمنن کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد بے حساب درود و سلام بحضور خاتم المعصومین خاتم النبیین خاتم النبیین آخر النبیین سید الاولین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم، آقا لجپال، غریب نواز، بندہ پرور، سرکار دو جہاں، اپنے آقا اپنے مولا کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش، حاملین عقائد قرآن و سنت، ادب، خردگان نگاہ محبت، میری جماعت کے خوبصورت اور خوبرو غیور سنی مسلمان بھائی،
لائق صد سے وقار عزیز بزرگوں، بالخصوص جملہ علماء حق، علماء اہل سنت اپنے دمکتے چمکتے خوبصورت وجوہ نور کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان، میں سب کے اسماء مقدسہ سے آگہی نہیں رکھتا، مگر خطیبانہ ڈائلاگ سے پاک ہو کر دل سے دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ سب کے علم میں، حلم میں، عقیدے کی استقامت میں، دین کی فکر میں، غیرت میں مصطفیٰ کریم کا صدقہ برکات عطا فرمائے۔ میرے ساتھ وہ عظیم ہستی کے لخت جگر، اس عظیم ہستی کے نور نظر، میں جن کے دادا کی بات کروں تو خاندان نظر آتا ہے، جس کے خاندان میں مجھے سینکڑوں عالم شیخ فی الحدیث نظر آتے ہیں۔ چلو جنہوں نہیں پتا ہولی بولو، جنہوں پتا ہے تسی تو اچھی بولو۔ میری مراد زبدۃ العلماء، عمدۃ المدرسین، فخر المدرسین، زینت مسند تدریس، جگر گوشائے شیخ الحدیث، شمس وفا، پاسبان عقیدہ امام احمد رضا، حامل نظریہ امام ربانی، نسبت حامل نسبت سرکار کیلانی، عالی جناب حضرت قبلہ علامہ قاری مفتی محمد اکرام اللہ نقشبندی مجددی کیلانی حفظہ اللہ و ادام اللہ ظلہ علیہ خصوصاً وعلا کل ملتی اہل سنہ والجماعہ، آمین ثم آمین۔ آپ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں، میرے بزرگ، میرے محسن، میری جماعت اہل سنت ضلع گجرانوالہ کا حسن، فخر، یادگار اسلاف، عالی جناب فخر ملت، شمس اہل محبت، عالی مرتبت علامہ الحافظ القاری خداداد حقانی منظور نظر سرکار شیر ربانی دامت برکاتکم القدسیہ، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کے کاشانہ رحمت پہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ ہی کے لخت جگر، نور نظر، عاشق رسول، گدائے سیدہ زہرا بطول، فدائے اولیاء مہر میاں محمد شفیق صاحب و جملہ برادران، اور اس وقت ابو ظہبی میں مقیم میرے بھائی ماہر حاجی زین العابدین، آپ کے والد گرامی، گرامی قدر، عزت مآب حاجی محمد اقبال صاحب حافظ آباد سے، اور دیگر مہمانان ذی وقار۔ پہلا جملہ آج کی گفتگو کا امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اس حدیث پاک کو، اور مسند امام احمد بن حنبل نے اسے فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ سب کی توجہ میری طرف ہونے چاہیے۔ حافظ آباد تو ضرور آیا، کیسر سن کے نہیں آیا، چنگے ذرا دھیان نہ ہویا جی، ساڑھے حافظ آباد والے کا مزاج تھوڑا جا کھڑ ہوتا ہے۔ میں تو انج اردو میں بولنا تھوڑی جی، استادہ محمد ذرا میں اردو بول لینا۔ سبحان اللہ وے تھوڑے سبحان، میرے داد کیوں نان کیوں لگ دین، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ جو تسی آپ پہ آندے رہو تو میں کیوں آکھنا، تسی آکھو سبحان اللہ۔ ایڈا سونا پنڈال ویکھ کے، ایڈے سونے بابے ویکھ کے تے بندہ انجی آندا رہندا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال آپ کی نوازش غور سے سنیے گا۔
حضرت علماء کی میں بارگاہ میں یہ سبقاً جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ آج جس ہستی کے یہ بیٹے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں ان کے اصالے استاذ الکل کی بارگاہ میں اصالے ثواب پیش کر رہا ہوں، ذرا جاگ کے سنیے گا۔ اور جو درس نظامی پڑھنے والے بیٹے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں انہاں ٹک ٹاکراں کو بچ جاؤ، انہاں اداکاراں کو بچ جاؤ، انہاں فنکاراں کو بچ جاؤ۔ آؤ ان اساتذہ کے قدموں میں، اگر کرم کی خیرات چاہتے ہو، اگر علم کا زیور چاہتے ہو، یہی وہ دکان ہے جہاں سے آشنائی ملتی ہے، محمد کے در کی فدائی ملتی ہے۔ ذرا جاگیے گا جی، مہربانی ہوگی۔ آخر تک جتنے لبیک والے میرے شہزادے، میرے نبی کے نوکر سیکیورٹی پہ مامور ہیں، بیٹے میں آپ سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ذرا جاگیے گا۔ حضرت عمر بن خطاب، حافظ صاحب قبلہ، حافظ خداداد حقانی صاحب، آپ کی میں نظر محبت چاہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غرفہ میں بیٹھے ہیں، ساتھ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ فرمایا کیا خواہش ہے آپ کی؟ سب صحابہ بول کے عرض کرتے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ کمرہ سونے کا بن جائے، سونے کا۔ پوچھنے والا عائز الاسلام والمسلمین امیر المؤمنین عطا مصطفیٰ فدائے مصطفیٰ مظہر جمال مصطفیٰ مظہر کمال مصطفیٰ عطا مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کیا چاہتے ہو دوستو؟ کوئی دل کی خواہش ہے؟ جی ہے، یہ ہمارا کمرہ سونے کا بن جائے۔ سونا چاہتے ہو؟ بیویوں کے لیے کڑے بنوانے ہیں، کانٹے جم کے لاکٹ چاہیے۔ صحابہ کا انداز فکر دیکھیے، بول کے کہتے ہیں امیر المؤمنین دل چاہتا ہے یہ کمرہ سونے کا بن جائے، سارے کا سارا سونا اللہ کے نام پہ قربان کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ اگر رب دولت دے تو یہ ہے وہ انداز۔ آپ نہیں جاگے، میں جاگ رہا ہوں۔ رب دولت دے تو یہ ہے وہ انداز کہ اس کے نام پہ خرچ کرنے کے جذبے بھی مانگنا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اے امیر المؤمنین آپ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ اب جو درس نظامی والے طلباء ہیں صرف آپ ذرا جاگیے گا، مہربانی، بلا منہ میں سب کو سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میری بھی خواہش ہے۔ حضور آپ کو چاندی چاہیے، سونا، پنج کلیان گھوڑا، تلوار بہترین چاہیے یا زرہ؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر چاہتا ہے مجھے حذیفہ بن یمان جیسا استاد مل جائے۔ آپ نہیں بولے، آپ بولے ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں مجھے حضرت معاذ ابن جبل جیسا استاد مل جائے۔ آپ اگر بولیں تو میں اگلا جملہ بولنے والا ہوں، مجھے ایک استاد عبداللہ بن مسعود جیسا مل جائے، مجھے ایک استاد حضرت ابو ہریرہ جیسا مل جائے، مجھے ایک استاد صدیق اکبر جیسا مل جائے، مجھے ایک استاد نبی کے صحابہ جیسا مل جائے۔ میں وہ استاد چاہتا ہوں جس پر نظر ڈالیں گے اسے ہی سونا بنا دیں۔ یہ علماء وہ ہیں جو مٹی کو سونا بناتے ہیں، پھر وہ مٹیوں میں رلتی نہیں ہے، وہ مٹی میں جا کر بھی اس کی چادر بتاتی ہے یہ بابا کون ہے، اس کی قبر پہ پھول بتاتے ہیں یہ کون ہے، اس کی نسبت بتاتی ہے یہ کون ہے۔ وہ سرزمین گجروالا میں آرام فرما ہو، وہ جامعہ مدینۃ العلم کے احاطے میں آرام فرما ہو، وہ نباز قوم کی صورت میں ہو، وہ علامہ مجددی کی صورت میں ہو، وہ علامہ چشتی کی صورت میں ہو، وہ حضرت غزالی زماں کی صورت میں ہو، وہ سرکار کیلانی کی صورت میں ہو، وہ شیر ربانی کی صورت میں ہو، وہ مہر علی کی صورت میں ہو، وہ جماعت علی کی صورت میں ہو، ارے وہ علامہ ہزاروی کی صورت میں ہو، علامہ عبدالقیوم ہزاروی کی صورت میں ہو۔ مصطفیٰ کے غلام جہاں بیٹھتے ہیں نبی کے غلاموں کو سونا بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے وہ کان جہاں آپ کو آنا ہے،
یہ ہے معدن علم جہاں آپ کو آنا ہے، ٹک ٹاکروں سے بچ کے آنا ہے تاکہ قرآن و سنت کا رنگ چڑھ سکے آپ کے اوپر. اور علوم کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے. اپنی گفتگو کا پہلا جملہ میں بول رہا ہوں، میں نے 129 آیت سورہ 2 البقرہ سے پڑھی ہے. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اس کا کچھ پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، خلیل اللہ علیہ السلام میرا گھر بنائیں. ذرا آپ تھوڑی نوازش کریں گے، میرے ساتھ مل کے کہیں گے ذرا سبحان اللہ. اے خلیل اللہ علیہ السلام میرا گھر بنائیں. اب میری طرف دیکھیے گا ذرا توجہ سے. میں سواد کی تقریر نہیں کرتا، ساری تقریر میں نصاب سے کرتا ہوں، اور میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. یا رب کن کہہ کے تو نے 7 آسمان بنائے، کن کہہ کے تو نے 7 زمینیں بنائی، کن کہہ کے نباتات، جمادات، حیوانات، ارض و سما، ستارے، سیارے، آدم پیارے، تو نے کن کہہ کے بنائے. اپنا گھر بھی سفیری تو جو میری ساری تو جو تو آڑے رہنی ہے ساری تقریر ہے، میرے حل تو جو رکھنا ذرا، میرے حل ویکھیے تو میرے حل ویکھیے، غور سے سنیے گا. یا رب کن کہہ کے تو سارا جہان بنا سکنا ہے، قادر ہیں، مالک ہیں، مالک الملک ہیں، بادشاہ ہیں. نبی کے نام پہ غلامی کا قلادہ ڈالنے والوں ذرا جاگیے گا. قادر ہے تو، مالک ہے. سورج کو بنائے، چاند کو بنائے، پھولوں کی مہک تیری قدرت سے ہے. اپنا گھر بھی کن کہہ کے بنا. فرمایا اپنا گھر میں خلیل سے بنوا رہا ہوں، لوگوں کو پتا چلے قادر ہوں مگر اپنا گھر میں وسیلے سے بنواتا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ کی نوازش ہوگی. اپنا گھر میں وسیلے سے بنواتا ہوں. یاد رکھیے گا، گوگل کر لیجئے گا، میں کتاب کی بات کر رہا ہوں. ذرا جاگ کے سنیے گا. زمین کے چہرے پہ جو سب سے پہلا پہاڑ وضع کیا گیا، خلق کیا گیا، زمین کے چہرے پہ جو سب سے پہلا پہاڑ بنایا گیا، پیدا کیا گیا، وہ سارے کا سارا حرم میں ہے، وہ سارے کا سارا کرم میں ہے. اس کا نام جبل ابی قبیس ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، پتھر کو لے کے آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی لیاقت سے، بڑی نفاست سے، بڑی ذہانت سے، بڑی عبادت سے، بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے مٹی چونا کچ کا سیمٹ بنا کے بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے ہیں. تو دیواروں کو اسی جگہ پر بنایا گیا جہاں پہلے دن بیت اللہ تھا، جہاں پہلے دن بیت اللہ تھا. طوفان نوح کے بعد یہ بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو چکی تھی، مگر آج میرے رب نے بادلوں کو بھیجا ہے، جا کر عین اسی جگہ پر سایہ کرو جہاں پہلے بیت اللہ ہوا کرتا تھا. بادلوں نے اشارہ کیا، خلیل اللہ نے وہاں اللہ کا گھر بنا. مگر جو بندے دوست تقریر نالج کے لیے سنتے ہیں ذرا جاگ کے بیٹھیے گا. جب دیواریں قد سے اوپر گئیں، جب دیواریں قد سے، اے جملہ ذرا بولو گے تو مہربانی ہوئے گی. جدو دیواراں قد تو میں نے ہمیں اردو لایا سا جائے تو پنجابی بول دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بات کر رہا ہوں جی میں. جب دیواریں قد سے، جدو دیواراں قد تو اتے گئیاں تو پھر لوڑ پہ گئی گو دی. انگلش والا گو نہیں، او پائیو گو دی. او گجرالے بھی گو ہی آندے نے. گو دی لوڑ پئی، گو دینا ذمہ داری ہے کارالے آندی. فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جِبْرِيلَ فَاذْهَبْ إِلَى جَبْلِ أَبِي قُبَيْسَ وَقُلْ لَهُمَا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی. حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا جبل ابی قبیس نے کول چلے جاؤ. گو دی لوڑ پہ گئی ہے تے اے جڑا پہاڑ نا جبل ابی قبیس، اے دے پیٹ دے وچ گو اساں چھپائی ہوئی ہے.
ذرا تھوڑی محبت فرمانا ذرا یہ دے وچ اسا گو چھپائی ہوئی ہے یا اللہ ہم جنس نے اتے بھی پتھر تھلے بھی پتھر سجے بھی پتھر کھبے بھی پتھر اتے بھی پتھر تھلے بھی پتھر کھبے بھی پتھر سجے بھی پتھر تے فرمایا جڑے لبنے نے وہ بھی پتھر یا اللہ وہ پتھر کیڑے نے فرمایا آدم علیہ السلام جنتی چو نال لے کے آئے سن طوفان نوح تو پہلے انہوں نے اتھے چھپا دیتا گیا سی ہن جا کے ایک نبی دا نوکر بولے انہاں پتھراں دا میں نام لے لگا فرمایا ایک دا نام حجر ابید ہے اچھا تسی جڑا آندے ہو میں وہی لے لینا ایک دا نام حجر اسود ہے دوجے دا نام مقام ابراہیم ہے یا اللہ پچھانے کی میں جان گے یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر سجے پتھر کھبے پتھر اتے پتھر تھلے پتھر یا اللہ مارکا ہے کوئی ویچ اے ٹائلہ نے نا ٹائلہ کو جی ہوندی ہے مارکا دس دے کیڑا بدی ہے یا اللہ اے پتھر تے ہیں جنس تے ہیں مگر اے مارکا کیڑا ہے فرمایا اے جیڑے دو پتھر نے نا اے نا چون نور نکلدا ہوئے گا حکم ہویا ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام نے اشارے جنال کو پتھر نکالے ایک نو بیت اللہ دی دیوار میں نصب کر دیتا گیا دوسرے پتھر دے ہوتے کھڑے ہو گئے قاضی بیضاوی تو لے کے حاشیہ علی الصابی تو لے کے جلالین تو لے کے قاضی ثناءاللہ پانی پتی مظہری تو لے کے سید محمود علوسی بغدادی دی تفسیر روح المعانی تو لے کے روح البیان تو لے کے قرطبی تو لے کے مدارک تو لے کے معالم التنزیل تو لے کے جامع البیان تک سنی وہابی دیوبندی شیعہ کوئی تفسیر میں نو کڑ کے وخا ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے ایک باری بھی کیا ہوئے چلوے پتھرہ اتے اور چلوے تھلے چلوے اتے چلوے تھلے چلوے اتے چلوے تھلے خلیل دل وچ خیال پیدا کر دے پتھر جان جاندہ ہے ہن ادا جانا ہے یا نیچے آنا ہے اللہ کرے تسی بولو اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے سنجیدہ بن جاؤ سنیو سنجیدہ بن جاؤ خدا واسطے دین مصطفیٰ سنیا کرو جے کوئی آکے جی ایک بھی ہو سکتا ہے جی حقانی صاحب تسی کیڑے مولوی صاحب بلا لے وہ پتھر اتے ٹور گیا تے تھلے آ گیا تو میں کیا حجر اسود نو چمیں تھوڑا محبت فرماؤ نا ذرا حجر اسود نو چمیں آندھا ہے انہوں تو میں چمیں میں کہا کیوں انہیں میرا نام لینا ہے اے رولا رہنا ہے جو سبحان اللہ تسی نہیں آندے اے رہنا ہے بیچ تھوڑا جا میں کیا حجر اسود کیوں چمیں اے انہیں تے میرا نام لینا ہے انہیں میری سفارش کرنی ہے میں کیا پتھر ہو کے بولے گا پتھر ہو کے پنجاب گجرالے دے بندے دا نام لے لے گا بندے دا ہی نہیں بندے دے ابے دا بھی نام لے لے گا آندھا جی لے لے گا میں کیا ہو تیرا نام جان دے تے جدے تے مصطفیٰ دا دادا کھلو جائے اور تیری سیم نو پتا میں سگنل کتھو لینے نے اور تیرے واٹس اپ نو پتا میں کتھے جانا ہے اور تیری ایمو دا نمبر کدی غلط نہیں ہویا ہوئے مان جائے نبی دیا شانہ مان جائے من جائے مصطفیٰ دا لوکر بن جا میرے سیدی میرے سندی میرے مولائی میرے مربی میرے سمعی میرے بصری میرے قلبی میرے روحی میرے عزی میرے جاہی میرے وسیلتی فی الدنیا والآخرہ تاجدار حضرت کیلم اللہ شریف قبلہ پیر سید الحاج عصمت علی شاہ صاحب المعروف قبلہ چنجی سرکار نبر اللہ مرکدہ و اما فیض المسترشدین الى یوم الحساب میں جدو حرم شریف گیا تھے میں سائیان ورس کی تھی حضور میں بھی چل رہا ہوں آندھنے چل رہے ہیں میں چل رہا ہوں تے آندھے نے پھر ہوتے کی کرنا ہی میں کہا جی میں پتھر چمنا ہے تے آندھے نے بیٹا ہوتے نا حرم ہے نوازش ہوئے گی آخر تک جننے بندے اینا واسطے آئے ہو نہ بولو قاری صاحب استادہ واسطے آئے ہو نہ بولو میرے واسطے آئے ہو نہ بولو وخالے بخولے لئے میاں شفیق واسطے آئے ہو نہ بولو اللہ رسول دی رضا واسطے آئے ہو تو ٹکا کیا کو در رسول میرے سرکار نے فرمایا بیٹا اوتھے تکے بڑے پہنے میرا تجربہ ہے ویلو استادان دے ہونے میں تجربہ بھی نہیں کیا اوہ تجربہ آکھے میں میرے نیڑے کلے بہت تو میں پوچھا تجربہ کی ہوتا ہے
جڑے بڑی ٹینٹا کر دینا میں سکنڈ سیدھا کر دوں پڑھ کے ذرا جاگ کے بیٹھنا جی ذرا میرے سرکار نے فرمایا پتر ہوئے 6 تکے مارنے پیندے نہیں تے 8 کھانے پیندے نہیں تے تکے مارن والے بے ادب ہوندے نہیں جڑے تکے دیندے لوکاں نوں میں تکے کھاندے ویکھے نے لالچ وچ آ کے گدیاں نوں میں باپ بناندے ویکھے نے جاگ رہے ہو کہ نہیں ایتھے ہی ہوتے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ میں کہا سرکار میں پڑھے ہویا میں جفا مارنا ہے جرے اس وقت میں چمنا ہے آپ نے فرمایا پتر تکا نہیں دیا میں کہا پھر تے اگاں جان والی گل نہ ہوئی اندر بالکل نہ ہوئی میں کہہ رہی میں نے انہاں تے دل چڑھو اگے جانا کیوں نہیں تکا چلو میں نہ مارا میں کھا لا اندر نے جے کھا لیا تے پھر مارنا بھی پینا ہے پتر اسی تکے والے نہیں ہوں اسی تے جفے والے ہوں تے میں کہہ رہی پھر میں کراں تے کراں کی یعنی نے تو تسلیم کری تسی میری گل تسلیم کر لو تسلیم گجرانوالہ کے نبی کے غلاموں تسلیم تسلیم میں کہہ رہی کرنا کی اندر تسلیم کرنا میں کہہ رہی ہو اندر تو پڑھے ہیں تین پڑھایا سا میں کہہ جی بڑے کرم کیتے ہیں تساں تو جناب ذرا کرم فرماؤ نا اندر تو ایک سبز رنگ دی لیٹ ہوئے گی اوتے تو کھلو جانا ہے این جو تو اجر اسود المو کر لینا ہے سجاد کھڑا کر لینا ہے تریجہ کلمہ پڑھ لینا ہے سبحان اللہ والحمدللہ کوئی بختانہ بولے گا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر تو تقبیل ید کرنا ہے میں جان کے اوکھے لفظ بولنے تقبیل ید کرنا ہے تقبیل ید اپنا ہاتھ چوم لیں پڑھ کے اپنا ہاتھ چوم لیں اوے پڑھ کے اپنا ہی ہاتھ چوم لیں تو میں کیا سرکار پھر وہ چومنا تے پتھر نو نہیں فرمایا تینوں میں چوانا بے تو اے کری اللہ دا کرم ہویا میں اتھے ٹور گیا تسی بھی گئے ہو نا جڑے گئے ہو ذرا کھڑا کرو بھائی بھائی یہ نہیں ہے جن میں گل سنانا پیا اوتے سبز لیٹ ہے بزرگو وہ لین ایک لگی ہے بزرگو اوتے حجر اسود کے سامنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کر کے جنوں یہ خوف ہوئے کہ میرے کو بے ادبی نہ ہو جائے یا میں کمزور ہاں یا میں نام بدھا تے نام میں احمد ہاں تے میں تسلیم کرا اپنے ہاتھ چما ایمان نہ تسی یہ مذاق سمجھو یا پتہ سمجھو کہ مولوی گل کولو بنائی ہے ایڈی تون والا ایک مولوی آیا تے میرے نال ہی کھلو کے اینجوں نے بھی کلمہ پڑھیا تے اپنے ہی ہاتھ چوم لیا میں کیا سی تے چمہ نہیں لے ہاں تے تینوں کی بنے ہیں تو سی جیتھے ہوندے تے تڑپ جاندے ہوندے اور میں کیا سی تے ہاتھ چمنا ہلے ہاں تینوں کی بن گئے آندھا جو تو پیا کرنے ہو میں بھی پیا کر رہا میں کیا مثلاً آندھا ہے میں ہاتھ چمے ہیں تو میں کیا گواہی دے گا آندھا دے گا میں کہا تیرا نام لے گا آندھا لے گا میں کہا تیری سفارش حجر اسود کرے گا آندھا کرے گا میں کہا واہ ہاتھ اپنا چمے تے سفارش تیری کرے گا میں کہا دا مطلب کی یہ آندھا ایتھے نیت اوئے نیت پتھر ہے میں کہا جے پتھر نیت ہوئے اپنا ہاتھ چمیے تے سفارش کرے گا تے جے ایتھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک جملویت نیت مصطفیٰ ہوئے جے پتھر سفارش کرے گا تے پھر کملی والا بھی سفارش کرے گا نبی پاک بھی سفارش کریں گے اوہ پتھر نو کہہ دیں گے میں نو پہچانے یا نہ پہچانے جدا نام میں چمنا واؤ سونا میں نو ضرور پہچانے اللہ دا گھر بن گیا ساگوان دی لکڑی دا چھت پایا ہون پڑھا قرآن اینج نہیں ذرا قرآن علیہ خود رسول اللہ میں استاد جی ابھی صاحب آج کل کر رہے ہیں میں نا ایک ماسٹر کو صاحب سکھیا ہے کیلکولیٹر میرے کول ہے موبائل دے ویچ میں نا بابی بھی صاحب کر لو صاحب کرن لگا میں کو کچھ کہن نہیں لگا میں صاحب دی گل کرن لگا صاحب تے بندہ کسی نہ بھی کر سکتا ہے بابی کر لو دیوبندی کر لو شیعہ کر لو صاحب کر لو کادا کرنا ہے
میں کیا میرا چیلنج ہے پوری دنیا چ ملک چ نہیں دنیا چ سب تو زیادہ قرآن سنی پڑھتا ہے. یقین کرو اگلے دن میں ایک بندے نے اٹک کل انہیں میں نے کہا جی صاحب کرو میرے نال. میں کہا کٹ کیلکولیٹر. میں کہا تو ہے کون؟ آندا میں دیوبندی مماتی ہاں. میں کہا کوئی گل نہیں بہ جا. میں کہا ہاں بھائی دس شروع کتوں ہوئی ہے؟ پیدائش تو شروع ہو جائیے. آندا ہو جا. میں کہا جو بچہ پیدا ہوئے قرآن پڑھ دیو. آندا اسی تے نہیں پڑھ دے تے تسی. میں کہا اسی تے پڑھنے. آندا لے او تو بال پیدا ہویا او تو کیڑا قرآن پڑھ دیو. میں کہا او تو اسی پڑھنے الحمدللہ. تسی ایک باری سبحان اللہ کہہ دیو ذرا. پڑھ دیو نا. اور جدو بچہ پیدا ہوئے خبر سن دیو تے کی آندے ہو؟ آندے ہو نا. میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام. تے میں نے کہا پھر میں کہا جدو کو ٹر جائے تے پھر ادو پڑھ دیو. آندا ہے ادو کیڑا پڑھی جائے؟ انہیں سمجھا سورہ فلاں دی گل پہ کر رہا ہے. میں کہا اسی ادو بھی پڑھنے. آندا کیویں؟ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آندا اے تے اسی بھی پڑھنے. میں کہا سن کے پڑھنے. سانو آپ ہی سارے وڈیریاں یاد کرایا ہوئے. آندا پھر بھی پڑھ دیو. میں کہا کلانچ پڑھنے ہیں 10ویں پڑھنے ہیں 7ویں پڑھنے ہیں 11ویں پڑھنے ہیں سوموار نو پڑھنے ہیں جمعرات نو پڑھنے ہیں سالانہ پڑھنے ہیں چمائی پڑھنے ہیں ہر روز پڑھنے ہیں فجر لے پڑھنے ہیں زور لے پڑھنے ہیں عصر لے پڑھنے ہیں. آندا اے تے اسی بھی پڑھنے ہیں. میں کہا اورا سے پڑھ دیو. آندا نہیں. میں کہا سیدھا پڑھنے ہیں. مڑ صاحب کیتا جنا ساڈا وعدہ ہے کہ نہیں. وہ دوسرا دوست آیا بھابی بیٹے ذرا بیٹھ جا. انہیں کہا بھئی اسی بھی پڑھنے ہیں. میں کہا تسی کتنے پڑھ دے ہو؟ آندا دوجیاں گلاں دا نہیں پتا. تسی 20 تراویحاں پڑھ دے ہو اسی 8 پڑھنے ہیں. میں کہا بالکل. آندا اسی 8 وچ 2 سپارے پڑھنے ہیں. تو میں کہا اسی. آندا تسی 1.25 یا 1.5. میں کہا گل تیری بالکل ٹھیک ہے. آندا پھر اسی وعدہ نہ ہویا ساڈا 10 سپارہ وادو ہے. تو میں کہا جڑا 12 رکعتاں وچ اسی سورۃ فاتحہ زیادہ پڑھنے ہیں. سبحان اللہ. صاحب کر لو صاحب کرو. تریجا آیا تو میں کہا تے گل ہی نہ کر کیونکہ تیرے کو نہ تراویحاں نے. سبحان اللہ. اگلا جملہ میں انہی کو نزاکت نال کہنا ہے جے تو ماں پیو تو سنی ہویا تے تڑپ کے رہ جائے گا. میں کہا نہ تیرے کو تراویحاں نے نہ تیرے کو اثر ہے. تے صحابہ چو پھر وعدہ کیدا ہویا ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے. اس قبیلے تو مراد میں اپنے سائیں مرشد سید نے نہ ہونا لے رہا. ہمارا لنڈے دے شاعران دا میں نے شعر نہیں آندا. استاد صاحب سننا ذرا. ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہیں. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ دا گھر بن گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. لبانو ہلایا تے بول کے دعا کر دینے کریم مولا رحیم مولا ستار مولا غفار مولا حنان مولا منان مولا جبار مولا قہار مولا ستار مولا حیّن مولا قیوم مولا. اے پاک پروردگار میں تیرا گھر بنا دیتا ہے. ہن رسول بھیج دے اس رسولن اتے اجماع اے دے تو مراد میرے حضور نے یعنی ابراہیم علیہ السلام دعا پہ منگ دے ہیں محمد کملی والے بھیج دے نبیاں دے سردار کلی مختار بھیج دے
وہ عظمت اعلیٰ، رفت اعلیٰ، مقام اعلیٰ، شان اعلیٰ، جمال اعلیٰ، او میرا حبیب بھیج دے گجرا والا دیو سنیو بھیجی دا یو نوے جڑا پہلے ہوئے، جڑا پہلے ہوئے، جے ہوئے ہی نہ پھر بھیجن دا تے سوال ہی نہیں۔ میں پھر قرآن پڑھنا جانا، اللہ دا قرآن آلائے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد 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 ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر دے ڈیلے تے کھلو کے امت نو بلا کے اعلان پہ کر دے ہیں میں مبشراں، میں مبشراں، میرے بعد ایک ہستی آئے گی، ایک ہستی آئے گی، میں خوشخبری سنا رہا ہوں، اس ہستی دی آمد دی خوشخبری میں سنا رہا ہوں۔ پیارے روح اللہ جڑی ہستی آئے گی انہاں دا نام بھی تے ہے نا، نام مبارک کیے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے انہاں دا نام نامی احمد احمد احمد، انہاں دا نام نامی احمد ہے۔ گجرا والا دیو سنیو ذرا غور نال جملے سن لو، جدو عیسیٰ علیہ السلام نے میرے کریم آقا دا نام لے آئے اس وقت بظاہر جسم اقدس نال سرکار پیدا نہیں ہوئے، اجے میری سرکار دے بابا جان سیدنا عبداللہ آپ پیدا نہیں ہوئے، اجے میری سرکار دی امن کی ضامنہ سیدہ آمنہ، امن کی ضامنہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ پیدا نہیں ہوئی ہو، اجے جسم اقدس دے نال حضور دے دادا حضرت عبد المطلب پیدا نہیں ہوئے، اجے جسم اقدس دے نال حضور دی دادی عاتقہ جنہاں نو فاطمہ کیا جانا ہے رضی اللہ عنہ آپ پیدا نہیں ہوئی ہو، اجے حضور کریم دے نانا جناب وحب رضی اللہ آپ پیدا نہیں ہوئے، حضور دی نانی جان جناب برہ رضی اللہ عنہ آپ پیدا نہیں ہوئی ہو، نہ نانا ہے نہ نانی ہے، نہ دادا ہے نہ دادی ہے، نہ بابا ہے نہ اماں ہے، اجے جسم نل حضور بھی تشریف نہیں لے کے آئے۔ میں نو مولوی کو لو پوچھ کے دسی احمد جسم نو آکھاں یا نور نو آکھاں؟ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء اچھا بولو، میں حدیث تلاوت کر رہا ہوں استادہ کے سامنے کر رہا ہوں تو جدہ دل کر رہا ہے میری عبارت چیک کر لیں۔ ان لی اسماء انا محمد و احمد و انا الماحی الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب عاقب وأنا العاقب الذي
بعده 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 نبی شعیب نبی شعیب نبی شعیب میری سرکار صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لباں نو ہلایا پھر کریم بولے کرم بولیا عظیم بولے عظمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امین بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولی ہادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی گجرانوالا دے سنیا حضور بولے کما یلی کشان عرشاں والا رب آپ بولیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منڈھار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت سرکار فرماندن میرے سونے سونے نانے میرے سونے سونے نام نے انہاں ناماں وچوں میرا پہلا نام میرا پہلا نام بخاری پڑھیا میرا پہلا نام انہاں ناماں وچوں میرا پہلا 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 نام احمد ہے احمد ہے میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ استاد بیٹھے ہیں نوجوانوں تو جو کرنا احمد دا الف اتار دیو احمد دا حمزہ اتار دیو پیچھے حمد باقی رہندا ہے محمد دا پہلا میم اتار دیو پھر بھی پیچھے حمد باقی رہندا ہے لوگو حمد تو مشتق کے احمد حمد تو مشتق کے محمد حمد شروع وچ بھی ہوندی ہے آخر وچ بھی ہوندی ہے اوے جدوں کائنات وچ حمد شروع کیتی گئی جن نے سب تو پہلے رب دی حمد کیتی او دا نام احمد ہے احمد ہے احمد ہے احمد ہے جدوں کسے دا کوئی نام نہیں ہوئے گا او تو محمد دا نام ہوئے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ حافظاں میں دعائیں ہون شیر بن دے تے لنڈے دے شہراں دا شیر نہیں میں پڑھدا میں شیر پڑھن لگا تیرے پتہ لگے گا میں شیر پڑھ رہا تو پھر ویکھی عشق عروج تے چلا جائے گا پڑھئے وہی شیر دلوں سے غم مٹاتا ہے میں سوزی کو نہیں رکھیا نال دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے